پارٹ 32۔ کیان اور سونیا وہ دونوں تیزی دروازے کی جانب بھاگے تھے۔ طرح طرح کے وسوسے دل میں آ رہے تھے۔ کیان تو دروازہ کھول کر نکل گیا تھا، لیکن سونیا کے لیے ایک قدم اٹھانا بالکل مشکل لگ رہا تھا۔ بھاری قدموں سے وہ دروازے کے پاس رکی تھی، جہاں اینی اور رضیہ دونوں کے وجود زمین بوس تھے۔ جہاں کیان کبھی اینی کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تو کبھی رضیہ کو۔ سونیا سے تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا کہ وہ باہر جا کر دیکھ لے۔ صوفیہ بیگ جو نماز پڑھ رہی تھی، گھڑی کی آواز سنتے جلدی سے نماز پوری کرتے باہر آئی تھی۔ جہاں سونیا دروازہ کھولے سے ٹیک لگائے باہر دیکھ رہی تھی، وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر جلدی سے باہر کی جانب گئی تھی، جہاں کیان ان دونوں کو ہوش میں لانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو ہوش و خرد بیگانہ دیکھ کر ان کی نظر زمین پر پھیلتے خون کی جانب اٹھی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ رضیہ کے قریب بیٹھی تھی، جو ان کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان گنوا بیٹھی، جبکہ کیان ابھی تک ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب سونیا کی آواز نے اس کو چونکنے پر مجبور کیا تھا، کیان اینی پر پانی ڈالو اور اٹھ جائے گی، لیکن اماں نہیں اٹھے گی، اس لیے بیکار میں کوشش نہ کرو۔ سونیا دروازے سے ٹیک لگائے ہی اس سے بولی تھی۔ کیان نے جلدی سے پانی اینی پر ڈالا تو وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر کیان کو دیکھنے لگی، لیکن جب حساسیت بیدار ہوئی تو وہ ایک دم اٹھتی اس کے سینے میں چبھنے لگی تھی۔ کیان نے محسوس کیا تھا کہ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس نے ایک طائرانہ نظر چاروں طرف دوڑائی تھی، جہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی۔ وہ واقف تھا ہر شے سے۔ اس کی ماں اسے باپ کے ڈر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی، کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن اتنی احتیاط کے بعد بھی وہ اپنا کام کر گئے تھے۔ مطلب اماں کو آپ کے شوہر نے مارا ہے۔ صوفیہ بیگ کی بات سن کر کانپتی آواز میں بولی تو صوفیہ بیگ نے کرب سے آنکھیں میچے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، اور میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں اینی کو اب حویلی والوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم تینوں یہاں سے نیو یارک جائیں گے۔ اب مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں پھر سے کسی کو کھو دوں۔ صوفیہ بیگ اٹل لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، یہ جانے بنا کہ ان کی ساری باتیں دروازے کے پار کھڑے وجود نے بھی سنی تھیں۔ لیکن اینی بہت چھوٹی ہے۔ لیکن اینی بہت چھوٹی ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے چلتے ہیں نا۔ اسے چھوڑ کر جانے سے کیا ہوگا؟ آپ ایسا کر سکتی ہیں اپنی ہی بیٹی کے ساتھ۔ آپ صرف ایک بچے کا سوچ رہی ہیں۔ اتنی خود غرض ماں کیوں بن رہی ہیں؟ سونیا ان کو دروازے کی طرف جاتے دیکھ اونچی آواز میں چیختی تھی، جس پر وہ ایک پل کے لیے رکی تھیں، لیکن پھر خود پر ضبط کیے کمرے سے نکل گئیں۔ اینی یہاں آؤ گڑیا۔ صوفیہ بیگ نے باہر صحن میں بیٹھی اینی کو اپنی جانب بلایا تو وہ فوراً ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ صوفیہ بیگ نے غور سے اسے دیکھا تھا، جو پنک فراک میں ملبوس، بالوں کی پونی بنائے دھوپ کے باعث لال ہوتی گالوں کو پھیلائے چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ میری جان، ماما آپ کو بابا کے گھر چھوڑنے جا رہی ہے، آپ اب وہاں ہی رہو گی۔ صوفیہ بیگ اس کے سامنے درازنوں بیٹھتے محبت پاش لہجے میں بولی تو اینی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکے تھے، جس کو وہ نظر انداز کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیتے باہر کی جانب بڑھی تھی۔
کیان جو کچن کے پاس کھڑے ہوتے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو جاتے دیکھ اس کی آنکھوں میں رکے آنسو گولوں کے بگو گئے تھے۔ اس کی ماں اس کو بچانے کے لیے اس کی بہن کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لمحے سے وہ اپنے آپ سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ اس کی نفرت میں مزید اضافہ اینی کی روحانی آواز نے کیا تھا، جس کو سنتے اس نے زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ مما، مجھے بابا کے پاس نہیں جانا، وہ بالکل اچھے نہیں ہیں، وہ آپ کو بھی مارتے تھے، وہ مجھے بھی ماریں گے۔ اینی کی بات پر صوفیہ بیگ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائی تھیں۔ دل نے فیصلہ بدلنے پر دہائی تھی، لیکن وہ اپنی ممتا پر بے حسی کا خول چڑھائے اس کو لے کر نکل گئی تھی۔ سونیا جو دھندلائی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، کیان پر نظر پڑتے سست قدموں سے اس کے پاس بیٹھی تھی، جو گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کا چہرہ اونچا کیا تو کیان لمحے کی دیر کیے بنا اس کے سینے سے لگا تھا۔ دل کا غبار آنسوؤں کی صورت میں نکلتے اس سے الگ ہوتے سونیا کو دیکھنے لگا، جو ابھی بھی رونے میں شور فرما رہی تھی۔ بوا نے کہا تھا کہ بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، ان کو ہر بری چیز سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک اچھا بھائی کبھی بھی اپنی بہن کو روتا اور رلاتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ان کو ہر مصیبت سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن میں ایک اچھا بھائی نہیں ہوں۔ میری وجہ سے میری بہن ہم سے الگ ہو گئی، وہ روئی بھی ہے میری وجہ سے۔ کیان کی بھیگی آواز پر سونیا نے ٹھک کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ محض 4 سال کا تھا، اتنی گہری باتیں کر رہا تھا کہ سونیا کو اپنی عمر سے بڑا لگا تھا۔ وہ ہر چیز کو اپنے نظریے کے مطابق دیکھ رہا تھا۔ وہ غافل نہیں تھا اپنی بہن کے یہاں سے جانے کی وجہ اور محبت کرتا تھا اس سے، لیکن محسوس نہیں کراتا تھا۔ سنجیدگی اور بے حسی کا ہول خود پر چڑھائے رکھتا تھا، لیکن آج ہی ہول ٹوٹا تھا، آج اس کا دل بھی دکھا تھا۔ کیان تو اٹھ کر چلا گیا تھا، لیکن سونیا کو پتھر کر گیا تھا۔ مانا کہ یہ ساری باتیں اس کو اماں نے سمجھائی تھیں، لیکن اس نے یاد رکھی تھیں اور اس وقت اپنی غلطی بھی مان رہا تھا۔ یہ بات اسے حیران کر رہی تھی۔ صوفیہ بیگ جب واپس آئیں تو رات ہو رہی تھی، جبکہ گھر میں 2 نفوس ہونے کے بعد بھی بالکل خاموشی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ دونوں ہی ان سے بات نہیں کریں گے، لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ عصمت بلوچ کو کیان تک نہیں پہنچنے دینا چاہتی تھی۔ وہ خود بھی اینی کو خود سے دور کر کے تڑپ رہی تھی۔ اس کا روتا چہرہ ان کی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہ ہوا، لیکن پھر بھی وہ اسے حویلی چھوڑ آئی تھی۔ ان کی کل کی فلائٹ تھی، وہ نیو یارک جا رہی تھیں تاکہ کیان اور سونیا کو محفوظ رکھ سکیں۔ انہوں نے اینی کو خود سے دور کر کے سب کو خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ ان کی پہلی اولاد تھی جو ان کو عزیز تھی۔ وہ ان کی عزیز تھی جو ان کو بہت عزیز تھی، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اگر وہ ان کے پاس رہتی تو عصمت بلوچ اسے نقصان پہنچا دیتے، لیکن ان کی حویلی میں وہ ایسے کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ وہاں محفوظ تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی بیٹی جلد ہی ان سے مانوس ہو جائے گی۔ اس کی حفاظت کے لیے وہاں سے سب موجود تھے، جس سے اسے خطرہ تھا۔ اس کا گھر ہی محفوظ پناہ گاہ تھا، لیکن ان کی یہ بات کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کیان چارپائی پر لیٹے چھت کو گھور رہا تھا، جبکہ آنسو سائڈ سے نکلتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ انہوں نے پہلی بار اسے روتا دیکھا تھا، جس کو دیکھتے ان کا دل کٹا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ چھوڑ آئی نا آپ اینی کو اپنے قریب؟ کسی کی آہٹ
پا کر کیان نے چپتے لہجے میں کہا تو صوفیہ بیگ نے اپنے لب کاٹے تھے۔ وہ چاہ کر بھی کوئی وضاحت نہیں دے پا رہی تھیں۔ ماں آپ چلی جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ آپ اگر یہ کہنے آئی ہیں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو جہاں لے کر جانا چاہتی ہیں میں چلوں گا، ویسے بھی اب یہاں رہ کون گیا ہے؟ کیان اپنے لہجے کا اندازہ لگاتا اس بار نرمی سے بولتے رخ پھیر گیا تھا۔ صوفیہ بیگ نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ان کا بیٹا ایک ہی دن میں اتنا بڑا ہو گیا تھا جس کی ذمہ دار وہ خود تھیں۔ کیان آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ بے وقت باہر نہیں جایا کرو، لیکن آپ کو ذرا پرواہ نہیں ہے ہماری۔ کیان جو ابھی فلیٹ میں داخل ہوا تھا سونیا کی ہفکی بھری آواز پر لب بہم پوست کرتا اس کے سامنے جا کر رکا تھا۔ ان کو یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ سونیا اور کیان نے ایسے محسوس کراتے تھے جیسے 1 مہینہ پہلے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن صوفیہ بیگ کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ چوٹ تو آئی تھی اینی کو، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ وجود سے کسی کی روح کھینچ لی ہو۔ حالا میں گھر میں بور ہو جاتا ہوں اور میں نیچے ہی گیا تھا۔ کیان لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا اوپن کچن میں رکھی فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھاتے صوفے پر گرنے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ کیا تم پھر سے اس امارہ سے ملے ہو؟ کیان جو ایک ٹانگ چلاتا سیب کھا رہا تھا ان کے سوال پر آنکھیں گھما گیا۔ حالا میرے دماغ نہیں خراب، میں جو ایک چپکو قسم کی لڑکی سے ملوں گا، وہ ہے تو اتنی چھوٹی اور میرے سر پر سوار رہتی ہے جسے میرا اس سے خاص رشتہ ہو۔ میں نیچے صرف تازی ہوا کے لیے گیا تھا، لیکن وہ وہاں بھی آ گئی تھی۔ ویسے وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، اس کے بھی شاید بابا نہیں ہے۔ کیان نے اس کو دیکھتے پر سوچ انداز میں کہا تو سونیا پر چٹھی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ کیان کی سوچوں کا رخ ایک بار پھر اینی کی طرف چلا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے یاد نہیں آتی تھی، وہ ہر وقت اسے یاد تھی، لیکن اب اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے باپ نے اسے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ وہیں رہ رہی تھی۔ اس بس اپنی زندگی میں 2 لوگوں سے نفرت کرتی تھی، ایک عصمت بلوچ اور ایک اس کی ماں حیات بیگ، جنہوں نے اس کی ماں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ کیان یہ سونیا کیا بتا رہی ہے مجھے؟ تم نے اپنی عمر سے بھی بڑے لڑکوں کے ساتھ دوستی رکھنا شروع کر دی۔ جو اپنی سوچوں میں مہو تھا ان کے غصے بھری آواز پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، جبکہ بڑی عمر پر اس کی چھوٹی سی پیشانی پر شکن ابھری تھی۔ ماں وہ صرف 2 سال بڑے ہیں۔ 2 سال نہیں، حالا کیوں ہر بات آپ کو آ کر بتاتی ہیں؟ میں بچہ نہیں ہوں، ویسے بھی ان دونوں کے پاس فیملی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہماری بلڈنگ کے باہر جو بینچ ہے نا اس پر سوتے ہیں، اور وہ دوست ہیں میرے، ان کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا۔ کیان دو بدو جواب دیتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، لیکن سونیا کو گھورنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جاتے ہی انہوں نے سونیا کو دیکھا تھا جو تعصب سے اس کے بندے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ بھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ پیچھے سونیا نے اپنے قدم لاؤنج کی طرف بڑھائے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر جاتا ہے۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ کیان کا محبت بھرا انداز کہیں کھو گیا تھا، وہ 7 سال کی عمر میں ہی بے حس بن گیا تھا۔
رمیز اور علی کے ساتھ مل کر وہ ایک کیفے میں کام کر رہا تھا۔ اپنا بچپن وہ کھو چکا تھا۔ ان سارے حالات کے ذمہ دار صوفیہ بیگ خود سمجھ رہی تھیں۔ بیٹی انہوں نے خود سے دور کر دی تھی اور بیٹا گھر کے حالات کی وجہ سے دور ہو گیا تھا۔ وہ بس ایک بار اینی سے ملنا چاہتی تھیں، جس کے لیے وہ آج ہی پاکستان جا رہی تھی۔ سونیا اور کیان بھی جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا، جس پر کیان اندر کا ضدی انسان جاگا تھا، اس لیے اسے ساتھ لے جانے کے لیے انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ اور ان پر یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ ہمارا ان کے بھائی کی بیٹی ہے۔ ان کا خوف پھر سے امڑ آیا تھا۔ پیروں تلے زمین ان کی جب نکلی تھی، جب ان کے کاموں کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ کیان، جس کی امارا سے دوستی ہو گئی تھی، صوفیہ بیگ نے اس سے دور رہنے کی تاکید کی تھی، جس پر وہ فوراً مان گیا تھا، کیونکہ اسے بھی پتہ تھا کہ وہ کس شخص کی بیٹی ہے، اس لیے اسے دور رہنے کا بولا تھا۔ سونیا نے جب کیان کے جانے کا سنا تو اس نے بھی ساتھ جانے کی رٹ لگائی تھی۔ چاروں نچاڑ صوفیہ بیگ نے اس کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی، لیکن ان کا دل گھبرا رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ لیکن پھر اپنے خیالات کی نفی کرتے ان دونوں کے ساتھ پاکستان کے لیے پرواز کر گئی تھیں۔ 4 سال بعد اپنی بیٹی سے ملنے کی خوشی میں ان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ ایسے ہی حال ان دونوں کا بھی تھا۔ آخر کار ایک طویل سفر کے بعد انہوں نے پاکستان کا سفر طے کیا۔ کہ سرزمین پر قدم رکھا تھا، اپنے وطن کی ہوا میں سانس لیتے وہ دونوں آسودگی سے مسکرائی تھیں۔ البتہ کیان کا بس اینی سے ملنے کی جلدی تھی۔ گاؤں میں پہنچ کر صوفیہ بیگ کا رخ بڑی حویلی کی طرف تھا۔ خوشی کا اندازہ ان کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ کیان، جو پہلے آنے سے پہلے پرجوش تھا، اب اس کی خوشی زائل ہو گئی تھی۔ اس کو مسلسل محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے بارہا گاڑی کے شیشے سے دیکھا تھا، لیکن اسے پیچھے کسی کو نہ موجود پا کر اسے ہر دفعہ حیرت ہو رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے بڑی حویلی کے گیٹ کے باہر رکی۔ سامنے رکی تھی صوفیہ بیگ۔ ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہتی خود نکل کر دروازے پر کھڑی گارڈ کے پاس گئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں 4 سال پہلے ایک بچی کو لے کر یہاں پر آئی تھی، کیا وہ اب اندر ہے؟ وہ گارڈ کے سامنے رک کر دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تو گارڈ نے سر سے پیر تک اس کو عجیب نظر سے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں چھپی ہوش کو محسوس کرتے کیان نے اپنی چھوٹی سی مٹھی بھیجی تھی۔ وہ نیو یارک میں رہتا تھا۔ لوگوں کی نظر کو پہچاننا تو اس کی آگاہی کیا تھا۔ اس کو آ ہی گیا تھا۔ وہ لڑکی یہاں نہیں رہتی۔ اسے سردار یوسف چھوٹی حویلی لے گئے تھے۔ ان کو گھورتے ہوئے جواب دیا تو وہ مایوس ہو کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور کو چھوٹی حویلی پہنچانے کا کہا تو سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اتنا تو ان کو علم میں تھا کہ یہاں 2 حویلیاں ہیں، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ عصمت بلوچ نے ان کی بیٹی کو یہاں سے کہیں اور بھیج دیا۔ گاڑی چھوٹی حویلی کے سامنے رکی تھی تو وہ تینوں فوراً گاڑی سے نکلے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کے قدم حویلی کا دروازہ عبور کرتے، انہیں اینی لان میں بیٹھی نظر آئی، جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی بچی تھی۔ بچی بھی موجود تھی۔ وہ تینوں حیران ہوتے اس کی طرف گئے تھے۔ بھائی یہ دیکھیں، میں نے اسے سلا دیا اپنے قریب۔ کسی کو پا کر اینی نے بغیر دیکھے ہچکی آواز میں اپنا کارنامہ بتایا تو وہ چونکتے اس کی گود میں موجودی بچی کو دیکھنے لگے، جو صرف چند دن کی ہی تھی۔ احتشام کی آواز نہ پا کر اینی نے سر اٹھایا تو اس کی نظر پلٹنے سے انکاری ہوئی تھی۔ وہ پہچان گئی تھی ان تینوں کو۔ شہد رنگ
آنکھوں میں آنسو چمکے تھے جو اس کے گال پر لڑکھڑا کر کاظمہ کی پلکوں پر ٹھہر تھا۔ کیان نے مبہوس ہوتے اس کی پلک پر اٹکا وہ آنسوؤں کا قطرہ دیکھا تھا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ احتشام نے اینی کے سامنے غیر لوگوں کو دیکھ کر سخت آواز میں پوچھا تو وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو سینے پر ہاتھ باندھے ان کو گھور رہا تھا۔ اینی کی ماں ہوں میں، صوفیہ بیگ نے نم آواز میں کہا تو اس کے اعصاب ڈھیلے ہوئے تھے اور سر ہلاتا کاظمہ کو اینی کی گود سے لینے لگا جس پر اینی نے خفگی سے اس کو دیکھا تھا۔ بھائی یہ میں نے نہیں دے رہی ہے اور مجھے ان سے نہیں ملنا، وہ غصے سے بولتی کاظمہ کو احتشام سے پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ گڑیا ان کی بات تو سن لو، احتشام نے نرمی سے کہا تو وہ شکوہ کن نگاہوں سے اس کو دیکھ کر آمادہ ہو گئی تھی۔ صوفیہ بیگ نے آگے بڑھتے اس کو اپنے گلے سے لگایا تو اینی کے ہاتھ بھی ان کے گردن پر اپنا حصارہ باندھ گئے تھے۔ کیان کی نظریں احتشام سے ہوتی کاظمہ پر جا رہی تھیں، اسے پتہ نہیں کیوں لیکن کاظمہ کا اس کے ہاتھ میں ہونا برا لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہیں احتشام نرمی سے مسکرایا تھا اور کاظمہ کو اس کی طرف بڑھایا تھا جس کو اس نے تھوڑا جھجک کر تھام لیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ کیان نے اس کی بند آنکھوں کو چھوتے پوچھا تو اس نے اسے نام بتایا تھا۔ اس کا اپنا نام ایک ہی لفظ سے شروع ہونے پر اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ یہ لو تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ۔ سونیا نے ایک نفیس سائیڈ سا بریسلیٹ اینی کی کلائی میں باندھا تو وہ مسکرائی تھی۔ اس سے ملتے وہ پھر سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے تھے۔ صوفیہ بیگ کو تسلی تھی کہ ان کی بیٹی خوش ہے، لیکن وہ پھر بھی پرسکون نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ جو سوچوں میں گم تھی۔ گاڑی کے رکنے پر انہوں نے سامنے دیکھا جہاں 3 بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اسد بلوچ کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ ان کی طرف آئے تھے اور ان کو ہاتھ پکڑتے زبردستی باہر نکالا تھا۔ ان کے آدمی نے سونیا کو باہر نکالا تھا جبکہ کیان سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ احتشام جو اینی کے اصرار پر ان کے پیچھے ہی آ رہا تھا، اسد بلوچ کو ان کے راستے میں دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ ڈرائیور سے گاڑی روکنے کا کہتے وہ اینی کو لے کر درخت کی اوٹ میں ہوا تھا۔ تو یہ ہے میرا بیٹا جس کو تم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی مجھ سے، اسد بلوچ نے کیان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا تو اس نے نفرت سے ان کا ہاتھ جھٹکایا تھا جس پر وہ طنزیہ مسکراتے اپنے ساتھ کھڑے نعمان کو اشارہ کر گئے تھے، جس سے اشارہ سمجھتے گولی سے صوفیہ بیگ کا نشانہ لیا تھا۔ کیان اور سونیا پتھرائی آنکھوں سے صوفیہ بیگ کے وجود کو دیکھ رہے تھے جو اب زمین پر گر گیا تھا۔ ان کے گرتے خیاط بیگ نے سونیا کو گاڑی میں ڈالا تھا جو اپنے ہوش کھو کر ان کے ساتھ گھسیٹی چلی جا رہی تھی، جبکہ کیان کو اسد بلوچ اپنے ساتھ گاڑی میں ڈالتے وہاں سے لے کر گئے تھے۔ ان کے جانے کی دہانی کرتے تھے۔ شام میں اینی پیڑ کے پیچھے سے نکل کر صوفیہ بیگ کے پاس آئی تھی اور ان کی نبض چیک کی تھی جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ ان کو ڈرائیور کی مدد سے گاڑی میں ڈال کر وہ ہسپتال کی طرف لے گئی تھی۔ چند سال بعد وہ سب الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ سارے کلب میں بیٹھے بے ڈنگ کا میوزک گونج رہا تھا جبکہ وہ سنگار سنگانے میں مصروف تھا۔ اس کی سحر زدہ شخصیت سارے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ کتنی لڑکیوں نے اسے دوستی کی آفر کی تھی لیکن سائم بلوچ نے ان پر ایک نظر کرم بھی نہیں کی تھی۔ اس کے ذہن اور دل میں تو صرف اس سے 7 سال چھوٹی وہ پری بیکر بسی تھی جس پر وہ ہر لمحے اس کی نظر تھی، جس کو دیکھ کر ہی اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈل جاتے تھے۔ وہ خاص تھی،
کیونکہ سائم بلوچ کا انتخاب تھی، اس کا باپ جس سے اس نے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کی تھی۔ اس سے اس کی ماں اس کا دیا گیا نام سب کچھ چھین چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی خالہ کو بھی کہیں روپوش کرا چکا تھا، جس کا پتہ آج تک نہیں جان پایا تھا۔ 7 سال سے 17 سال کا عرصہ اس نے اس گھر میں گزارا تھا جہاں اس کی ماں کا قاتل رہتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے باپ نے گھر میں کیا کہا تھا جو اسے کوئی اف تک بھی نہیں کہہ سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کا رویہ اپنے بیٹے تک سے ٹھیک نہیں تھا جو اس سے بڑا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ ان کا اتنا مہربان رویہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی کیوں تھا، اور نہ اس نے اب سمجھنا تھا۔ وہ انہیں سوچوں میں مخو تھا جب اس کی کلاس فیلو اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ لیڈیز پرفیوم کی خوشبو اپنے پاس محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی جہاں کرسی اس کے بے حد قریب بیٹھی اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اگلے لمحے صوفے سے اٹھا تھا، اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتا اسے اپنی گردن پر کچھ نوکیلا سا محسوس ہوا، جھکتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے مڑتے کرسی کو دیکھا تھا جس نے اس کے دیکھنے پر آنکھ وانکی تھی، اور اپنے ساتھ کھڑے لڑکوں کو اس کو کمر میں پہچاننے کا کہا تھا۔ رمیز اور علی جو اس کے بلاوے پر کلب میں آئے تھے اس کو یہاں نہ پا کر اسے فون کرنے لگے تھے، لیکن تیز میوزک میں اس کے فون کی کہیں آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پریشان ہوتے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ جب اس کی نظر کرسی کی طرف گئی، وہ مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کمرے کی طرف گئی تھی۔ رمیز اور علی فوراً الرٹ ہوتے اس کے پیچھے ہی گئے تھے۔ وہ واقف تھے اس کی حرکت سے، لیکن یہ ایسا قدم اٹھائے گی یہ ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کرسی دروازہ لاک کرتی اور رمیز اپنا پیر دروازے میں رکھا تھا۔ کرسٹی نے ان دونوں کو دیکھتے گھبراتے ان کو راستہ دیا تھا، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتی وہ انہیں اپنی حرکت سے ساکت کر گئی تھی۔ ان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ کرسٹی اپنی شرٹ کو جگہ جگہ سے پھاڑ چکی تھی، جبکہ اپنے ہاتھ سے اپنی لپسٹک اور آنکھوں میں سجا کاجل بھی پھیلا چکی تھی۔ وہ دونوں فقط چہرے سے اس کی حرکت کو دیکھ رہے تھے جو سائم کو پانے کے لیے اس حد تک گر گئی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اس کے ڈرامے کی وجہ سے سائم کہ اتنے سالوں کی بنائی گئی امیج پر نقصان پہنچنا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سائم پر پانی ڈالتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی جو اوندھے منہ شرٹ لیس بیڈ پر لیٹا تھا۔ رمیز مسلسل اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کرسٹی شاطر مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے اس کے فون پر میسج پیپ بجی تھی، میسج پڑھتے ہی اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ وہی دیوار سے لگتے رونا شروع ہو گئی تھی۔ علی جو باہر دیکھ رہا تھا اس کے رونے پر اچنبھے سے اس کا دکا تھا۔ جب اسے پرنسپل کے ساتھ باقی لوگ بھی آتے دکھائی دیے، علی نے نفرت سے اس کے وجود کو دیکھا تھا۔ رمیز جو سائم کو کھڑے ہونے میں مدد دے رہا تھا، پرنسپل کو سامنے دیکھ کر اس نے سائم کو دیکھا جو اوت کھلی آنکھوں سے معاملے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک حقارت بھری نظر زمین پر بیٹھی کرسٹی پر ڈالی تھی۔ سر اس نے کرسٹی کے ساتھ زبردستی کی ہے، کرسٹی کے دوست نے آگے آتے کہا تو پرنسپل غصے میں سائم کی طرف دیکھا تھا۔ سائم پوری کوشش کرتے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جن آنکھوں میں وہ ہمیشہ اپنے لیے احترام اور محبت
دیکھتا آیا تھا، اب وہ اسے نفرت سے تک رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تاری تھی۔ معافی مانگنے کرسٹی سے، اگر اس نے آپ کو معاف کر دیا تو آپ کی فیملی کو ہم اس معاملے سے لا علم رکھیں گے۔ اگر اس نے معاف نہ کیا تو ہم آپ کے گھر میں اطلاع دے دیں گے۔ پرنسپل آگے آتے غصے سے بولے تو سائم نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کو گھورا تھا، جو معصوم بن کر کھڑی تھیں۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، میں کسی صورت معافی نہیں مانگوں گا، سائم درش تنگی سے کہتے رمیز کے ہاتھ سے اپنی شرٹ لیتے چلا گیا تھا۔ کرسٹی نے حیران ہوتے اس کو دیکھا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سے معافی مانگے گا، وہ بدلے میں اس سے شادی کی شرط رکھے گی۔ اس کو اب اپنا پلان خراب ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بنا کسی کی موجودگی کا اثر لیے بنا باہر کی طرف گئی تھی، جہاں وہ گاڑی سے ٹیک لگائے شراب پینے میں مصروف تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا گریبان پکڑتے کرسٹی چلائی تو سائم بوتل زمین پر پھینک کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ اس کا ہونٹ پھنستے خون سے رسنے لگا تھا۔ سائم نے آگے بڑھتے ہی اس کے گلے کو اپنی پوری شدت سے دبوچا تھا کہ کرسٹی کی آنکھیں باہر ابل آئی تھیں۔ تم جیسی عورتیں سائم بلوچ کی پسند نہیں ہو سکتی۔ تم کبھی بھی مجھے اپنے سامنے نہیں جھکا سکتی۔ یاد رکھنا تم میری نفرت کے بھی قابل نہیں ہو۔ اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تو جس پر وہ لڑکھڑاتے زمین پر گری تھی۔ پرنسپل نے حسن بلوچ کو فون کرتے سب بتایا تو وہ سر جھٹک کر فون کر گئے، کیونکہ ان کی نظر میں اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ سردار ہیں اور سرداروں کے لیے عام بات ہے۔ ان سب میں کسی کا دھیان مائرہ کی طرف نہیں گیا تھا، جو وہاں موجود تھی، جو کہ کرسٹی کی بہترین دوست تھی، جو اس کے سارے پلان سے واقف تھی۔ اس نے اس بات کو اس طرح استعمال کیا کرتے سائم اور کازمہ کے رشتے میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میرا ناول آپ کو کیسا لگا۔